اب میں بیٹا. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پیش کیا جا رہا ہے اسپیشل قربانی اپیل پروگرام 2023 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت, اور اپیل آپ سے کی جا رہی ہے حسب معمول کہ اس اجتماعی قربانی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جانب سے, اپنی اولاد کی جانب سے, والدین کی جانب سے, اپنے گھر میں سے کسی بھی ممبر کی جانب سے اللہ کے حضور اپنی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے, ان کی طرف سے کوئی بھی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ایسی اجتماعی قربانی کے جہاں پر علماء کرام, مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں اور ان کی سرپرستی میں تمام شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ قربانیاں اللہ کی راہ میں نہ کہ صرف پیش کی جاتی ہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والا گوشت ان غرباء میں, مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے. پورا سال گزر جانے کے باوجود گوشت سے محروم رہتے ہیں. ایک پیکیج ہم ہمیشہ آپ کو تیار کر کے دیتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے, کیونکہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ مدد ان غرباء تک پہنچے تو آپ نے آسان طریقہ یہ ہے, اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک گائے قربان کرنا چاہتے ہیں, پوری ایک سالم گائے, تو اس کے عوض آپ کو 1,12,000 1,12,000 روپے ادا کرنے ہوں گے. اگر ایک پورا سالم بکرا آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان آپ کی جانب سے کیا جائے تو اس کے عوض 28,000 28,000 روپے آپ نے ادا کرنے. ایک حصہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے ملایا جائے تو اس کے عوض 16,000 روپیز آپ نے ادا کرنے. ہم یہ موٹیویشن بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں ناظرین کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جانب سے, فیملیز کی جانب سے تو جو آپ کرتے ہیں قربانیاں, کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ایک قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں. کیونکہ جہاں یہ نام آ جاتا ہے, جہاں یہ نسبت آ جاتی ہے, وہاں پر بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, بلکہ دیکھیں روزمرہ ہم اپنی روٹین کو دیکھیں تو بتقاضۂ بشری ہم سے بہت سی گناہ, بہت سی لغزشیں, بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اتنے بڑے عمل کو, یہ واجب ہے قربانی, جب اس کی ادائی ہوتی ہے تو اس میں بھی یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کبھی بیشی رہ جاتی ہے. تو میں تو کہتا ہوں یہاں پر اپنی انٹیلیجنس کو بھی یوز کرنا چاہیے, ذہن کو استعمال کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس قربانی میں اللہ کے محبوب کی طرف سے ایک حصہ ملا لیں تو جہاں یہ نام آ جاتا ہے وہاں پھر بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. آپ کی قربانی اصل روح کے ساتھ اللہ کی راہ میں مقبول ہو جائے, بس اسی نیت کے ساتھ آپ کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, آپ کی آل کی طرف سے, اور بزرگان دین ہیں, صحابہ کرام ہیں, جس کی جانب سے کریں. جیسے کہ میں آپ کے گوش گزار کروں, ہمارے ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ شیخ محمد صدیقی سیٹھی صاحب کینیڈا سے, تو انہوں نے ماشاءاللہ ایک پوری سالم گائے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں, 1 کاؤ اور پلس 3 شیئرز, یعنی کہ ٹوٹل 10 حصے انہوں نے اپنی جانب سے پیش کیے ہیں. اور آپ کو یہ بات سن کر بڑی موٹیویشن ملے گی, آپ بڑا خوش ہوں گے, میرا دل بڑا خوش ہوا. الحمدللہ جو انہوں نے 10 حصے پیش کیے ہیں اس میں 5 حصے 5 شیئرز جو ہیں یہ انہوں نے پنج تن پاک کے نام سے. اللہ اکبر, کیا نسبت ہے کہ وہ یہ کام آسان کرنے کا سب سے آسان نسخہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ ہو گئے بے نیاز ہر غم سے, خادم پنجتن ہوئے جب سے, یہ وسیلہ بھی کیا وسیلہ ہے کہ ہاتھ پکڑا ملا دیا رب سے, یہ وہ وسیلہ ہے. تو پنجتن پاک کے نام سے ماشاءاللہ انہوں نے 5 حصے یہ ملائے. ایک فرد نسرین کی طرف سے, ہماری بہن کی طرف سے, ایک سردار بی کی طرف سے, ایک صدیقی سیٹھی کی طرف سے, اور ایک فضل جان کی طرف سے, اور ایک فضل کریم کی طرف سے. اس طرح یہ 5 ان کے غالباً فیملی ممبرز ہیں, اور 5 شیئرز پنج تن پاک کی طرف سے انہوں نے یہ ٹوٹل 10 حصے اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں قربانی کی غرض سے. اللہ تبارک و تعالی نہ کہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے بلکہ اس سے موٹیویشن لیتے ہوئے دیگر وہ افراد جو اس وقت اس ٹیلی تھون کو ملاحظہ کر رہے ہیں, اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ توفیق ملے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس نوبل کاز میں, اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو سکے اور ہم ہزاروں نہیں بلکہ ان لاکھوں گھروں تک یہ قربانی کا گوشت پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں. کیونکہ ہمارے وہ مسلمان بہن اور بھائی بستے ہیں کہ جو پورا سال گزر جانے کے باوجود گوشت سے محروم رہتے ہیں. نفیس احمد خان صاحب جنہوں نے خدمت خلق کے لیے بے شمار کام کیے, یقیناً جو اس فیلڈ میں رہتا ہے, جو سماجی کام کرتا ہے, جو رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی انسانی خدمت کے کس مختلف شعبہ جات میں مصروف عمل اپنے آپ کو رکھتا ہے, تو وہ اس درد کو, اس احساس کو سمجھتا ہے. کیونکہ اس نے اس فیلڈ میں رہ کر اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر, چہروں کی اداسیاں دیکھی ہوتی ہیں. آپ سمجھ لیں اجڑے ہوئے اور بے بس دل دیکھے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ تمام کہانیاں اور ان کی منظر کشی کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھا ہوتا ہے. تو جب وہ اپنی زبان حال سے کچھ بیان کرتے ہیں نا, اس کا اثر ہی ناظرین کچھ اور ہوتا ہے.
ٹھیک ہے ویسے بیٹھ کر کتابی باتیں کر لینا یہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے مسائل، ان کی تکالیف، ان کی پریشانیاں دیکھ کر اور پھر آ کر کہیں کسی پلیٹ فارم پر بیان کرنا، زبان میں اثر ہی الگ آ جاتا ہے، اور پھر بات زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلتی ہے، اور پھر بقول اقبال کے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نفیس احمد خان صاحب، سر کیا فرمائیں؟ سر سمیر بھائی، میر صاحب نے بہت اچھا آغاز کیا، آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا۔ بات وہی ہے کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ واہ واہ، تو جو قربانی ہے، جو ایثار ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام میں موجود ہے، اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے دوسرے کی خدمت کرو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ عزیز ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ احباب ہو۔ تو جس طرح میر صاحب نے کہا کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جس طرح سے خدمت کر رہا ہے وہ یقیناً قابل تقلید ہے۔ الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ علاقائی بیسس پہ کرتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان سے باہر بھی دیگر ممالک میں بھی وہ کام کر رہا ہے، اور وہ ان کا جو ٹرسٹ ہے، ان کا جو اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اپنے حصے کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، پوری گائے دے رہے ہیں، پورے حصے دے رہے ہیں، بکرے دے رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں کراچی سے لے کر کشمیر تک یہ گوشت پہنچا رہے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا حصہ صحیح جگہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو سسٹم انہوں نے بنایا ہے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے اور ان کے تمام ورکرز نے، وہ قابل تقلید ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ میر صاحب نے صحیح خراج تحسین پیش کیا کہ وہ لوگ جس محبت سے، جس خلوص کے ساتھ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں وہ قابل قدر ہیں، قابل تحسین ہیں۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا اپرچونٹی ہے، بہت بڑا ان کے لیے یہ قدم ہے کہ وہ اٹھا رہے ہیں اور اپنا حصہ پیش کر رہے ہیں، خود بھی قربانی کر رہے ہیں اور اپنے حصے کی قربانی بھی پیش کر رہے ہیں کسی بھی نام سے۔ جس طرح آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی قربانی دی، لیکن ایک قربانی آپ نے امت کے لیے دی، تو آج تک کوئی ایسی مثال نہیں کہ اپنے علاوہ کسی کے لیے کرے۔ آخر وقت تک آپ کی محبت امت کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ اور آپ دیکھیں قربانی کے علاوہ نفیس بھائی سر کون سی گھڑی ہے، کون سا لمحہ ہے کہ جب اس نبی برحق نے اس امت کو یاد نہ رکھا، نہ یاد رکھا، آخر وقت تک آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی آپ اتنی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو میری امت کے لیے، میری امت کی عمر بہت کم ہے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اللہ میاں نے وہ وظائف لیلۃ القدر اور اس طرح کے انعام دیے کہ ایک رات میں الحمدللہ صدیوں اور ہزاروں سالوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو قربانی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو ہمارے اچھا نفیس بھائی یہ بھی ہے، دیکھیں انسان میچیور ایج میں پہنچ جاتا ہے، والد بن جاتا ہے، والدہ یا بڑا بھائی ہوتا ہے، بالکل کیسے بھی گزارا کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب دیکھیں ہم ایک باپ ہو کر سوچیں تو کیا یہ ہمارا ایک دفعہ امیجن کریں اگر ان چھوٹے بچوں کی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اور چہروں پر اداسی ہے اور آنکھوں میں آپ سمجھ لیں اداسی ہے کہ ہم پورا سال گزر جاتا ہے ہم گوشت نہیں کھاتے، کبھی ہم اپنے بچوں کو ان بچوں کی طرح رکھ کر سوچیں۔ آج تو بچہ کوئی ضد کرے، کوئی فرمائش کرے، ہمارا بس نہیں چلتا، ہم سارے کام چھوڑ کر اس کی وہ فرمائش پوری کر دیں، اور ہم پورا سال الحمدللہ گوشت سے لطف اندوز ہو۔ ان بچوں کا خیال نہ رکھیں کہ جو جب اپنے ماں باپ سے کہتے ہوں گے بابا ہمیں گوشت کھانا ہے، بابا ہمیں بھی قورمہ کھانا ہے، بابا ہمیں بھی بریانی کھانی ہے، اور ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہوتا ہوگا، تو یہ کتنا اچھا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ رہنمائی بہت بڑا یہ سلسلہ ہے کہ اگر آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ یتیم ہے، بے سہارا ہے، اور ایسے ماحول میں ہے کہ جو گوشت کو ترستے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ جو روایت ہے، جو قربانی کی روایت ہے، یہ اسی بنیاد پہ رکھی گئی ہے کہ ہم سب پہ جو صاحب استحقاق ہے، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، کہ ان کو یہ موقع دیا ہے کہ بھئی میں نے تمہیں دیا ہے، اور جو غریب ہیں ان کو بھی ان سے میں نے لیا ہے، تو آپ پہ فرض ہے کہ اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا، اپنے پڑوسی کا خیال کریں۔ یعنی اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو جائے تو ہمارا کھانا حرام ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی مثال کیا ہوگی ایثار کی، قربانی کی، کہ وہ بچے جو سالوں سے گوشت کے لیے ترس رہے، اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے ورکرز جو ہیں وہ ان گھروں تک، ان علاقوں تک جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، آپ نہیں پہنچ سکتے، وہ پہنچتے ہیں۔ کس کس ذرائع سے پہنچتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، تو لوگوں نے دیکھا، ماشاءاللہ اس کو پسند کیا، اور اس کی بنیاد پر آج آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں، خود قربانیاں بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ بے شک بے شک۔
اچھا، یہ ہمارے شیخ محمد صدیقی سیٹھی صاحب جو ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں محمد جمیل، تو ان کے لیے دعا کے لیے بھی میر صاحب انہوں نے کہا ہے، اور جتنی بھی قربانیاں پیش کی ہیں کہ فیملی ممبرز کے لیے بھی، ان کے لیے بھی میں چاہوں گا ذرا خصوصی مختصر دعا. جی، ان کے بیٹے کے لیے خاص طور پہ محمد جمیل کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ دعا کر دیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افتح بینا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. رب انزل منزلا مبارک وانت خیر المنزلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قلب و دماغ مارک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم اہدنا الاسلام والمسلمین، اللہم اہدنا الاسلام والمسلمین. یا الہ العالمین، یہ جناب نے صدیقی صاحب نے اپنے صاحبزادے جمیل صاحب کے لیے دعا کی درخواست کیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے جس اثار، محبت، خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر کو ٹرسٹ کو پیش کیا، رب العالمین کی قربانی کو قبول فرما. اے رب العالمین، انہوں نے جو اپنے بچوں کے لیے یا اللہ جن کے لیے انہوں نے قربانی کے نام کے حوالے سے پیش کیا، رب العالمین اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے جمیل صاحب کے صحت یابی، کامیابی، عمر درازی عطا فرما. ان کے تمام اہل خانہ کو رب العالمین جس طرح سے محبت سے، اعتماد سے انہوں نے پیش کیا، رب العالمین ان کے دین اور دنیا دونوں کو تو بہتر بنا دے. اے رب العالمین، صدیقی صاحب کے تمام مشکلات میں آسانی عطا فرما، پریشانی کو دور فرما. ہم سبوں کو ایمان کے ساتھ یا رب العالمین رہنے کی توفیق عطا فرما، سلامتی بالخیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو قربانی ہے، تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا اس کے فلسفے پر بھی گفتگو کی جائے، بات کی جائے، اور روشنی ہے، رہنمائی ہے جو ہمارے ناظرین تک پہنچائی جائے. ہم یہ باتیں ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی اور اسلام کی اور اس قربانی کی جو روح ہے، فلسفہ ہے، جو مقصد ہے، اس کی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ معلومات بھی جو ہے نا وہ آپ تک یہ معلومات کا خزانہ بھی پہنچتا رہے. ایک طرف اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کے لیے بھی ہم سب کوشاں رہیں اور ایک اجتماعی طور پر یہ کار خیر سر انجام دیا جائے، وہیں دوسری طرف ہم اپنے قلوب و اذہان کو دین اسلام کی روشنی سے منور کرتے رہیں. اسی لیے یہ اسکالر حضرات ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ فلسفہ جاننے سے پہلے میں بس مختصر حضرت یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آج قربانی ہم پیش کر رہے ہیں، اس کو سنت ابراہیمی سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو گویا کہ قیامت تک امت مسلمہ اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتی رہے گی. لیکن جب اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے قربانی واجب کی گئی، کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جانا تھا، ایگزیکیوٹ جانا تھا، تو ہمیں جو پس پردہ جو چیزیں ملیں وہ یہ کہ قربانی تو جانور کی مانگی ہی نہیں گئی تھی. قربانی تو مانگی گئی تھی کہ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے سب سے پیارے منت و مرادوں والے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یعنی کہ قربانی تو یہ طلب کی گئی تھی. اور قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ پر کہ جب انہوں نے وہ چھری جو ہے وہ پھیری ہے، تو آپ یاد رکھیں ناظرین، ایسا نہیں ہوا کہ وہ چھری پھیرنے بیٹھے اور اچانک سے مینڈا آ گیا. نہیں، جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آ گئے اور پتہ چلا کہ ابھی تو چھری نہیں پھیری تھی آگے. نہیں، آپ روایت پڑھیں، سنیں کیا لکھا ہے کہ آپ نے چھری چلا دی، اور جب دیکھا آنکھیں پٹی ہٹا کر تو دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈا تھا. لیکن اللہ نے اس ادائے ابراہیمی کو ایسا پسند کیا کہ اپنے سب سے پیارے محبوب، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تا قیامت اس ادا کو بار بار دہرانے کے لیے یہ ہم سب کو یہ حکم ملا ہے اور یہ واجب قرار دیا گیا. جتنے بھی صاحبان استطاعت ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عید قرباں پر اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں میں چاہوں گا فلسفے پر آپ اچھے انداز سے بات کریں، لیکن ہمارے ناظرین ذرا ماسٹر سمیر کو بھی سننے کے لیے منتظر رہتے ہیں. ایک کلام کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہوں تو ذرا اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ. سبحان اللہ. جلوہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ کا میں جلوہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ میں جلوہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ
حضور کا ہے مدینہ حضور کا جو کچھ بھی ہے جہاں بھی سب ان کے دم سے ہے جو کچھ بھی ہے جہاں بھی سب ان کے دم سے ہے یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ قرآن پاک کیا ہے وظیفہ حضور کا قرآن پاک کیا ہے وظیفہ حضور کا بسم اللہ بسم اللہ ارشاد مجھ کو گلاب و عنبر و گلہائے رنگ رنگ مجھ کو گلاب و عنبر و گلہائے رنگ رنگ سب میں مہک رہا ہے پسینہ حضور کا سب میں مہک رہا ہے پسینہ حضور کا اقبال دو گھروں کا پتہ دل پہ نقش ہے اقبال دو گھروں کا پتہ دل پہ نقش ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور مدینہ حضور کا کعبہ خدا کا گھر ہے اور مدینہ حضور کا ہے دونوں جلوگاہ میں جلوہ حضور کا واہ واہ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اور عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے ماسٹر سمیر اپنے خصوصی انداز میں محبت بھرے سوز و گداز کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے لے گئے تھے آپ ہمیں مدینہ لے گئے تھے اور جب آپ ہمیں مدینہ لے گئے تو پھر یہ ہوا کہ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں
مکین خضرا تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی نے، اور سکون پایا تیری گلی میں۔ کرم ہو اے تاجدار بطحا، عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ، ہزاروں منگتے پسارے دامن، کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں۔ اور حاصل کلام شعر کہ خدا کی مرضی، خدا کی حکمت خدا ہی جانے، ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں۔ سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، دلوں کا کعبہ تیری گلی میں۔ اپیل قربانی، اجتماعی قربانی 2023 خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، آپ نے اپنی محبتیں جس قدر ہو سکے بڑھا کر پیش کرنی ہیں۔ یہ ہمیں ریکارڈ بنانا ہے اس سال کہ یہ بندگان خدا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور یہ صاحبان ثروت و دولت ہیں، جب ان کو آواز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، اپیل کی جاتی ہے، تو الحمدللہ دوڑے چلے آتے ہیں مخلوق کی خدمت کے لیے۔ آئیے ان گھروں تک گوشت پہنچانے کا انتظام کریں، ایک قوم بن کر، ایک وہ مسلمان قوم بن کر کہ جن کے نبی نے ان کو یہ بہت بڑا ایک رول ماڈل پیش کیا کہ جب بھی اللہ کی وہ مخلوق کا طبقہ کہ جو تمہیں پریشانی کے وقت پکارے تو تم اس کی پریشانی پر لبیک کہتے ہوئے ان کی حاجت روائی کے لیے جو کچھ کر سکو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرو۔ تو یہ عید قرباں کا موقع ہے، قربانی پیش کرنے کا موقع ہے، تو آئیں مل کر ایک قربانی دیں کہ ایک طرف ذبیح اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اس واجب کو ادا کریں، دوسری طرف اس مخلوق کی داد رسی کریں کہ جو اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے پورا سال گزر جانے کے باوجود گوشت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر آپ پوری ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے، اس کے ذریعے اللہ کی راہ میں، تو آپ نے 1,12,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ ایک سالم بکرا اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے عوض 28,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک حصہ گائے کا ملانا چاہتے ہیں تو اس کے عوض آپ نے 16,000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ بڑا منظم انتظام ہوتا ہے جانوروں کی دیکھ بھال کا، ان کی کھلائی پلائی کا، ہر طریقے سے دیکھا جاتا ہے، لک آفٹر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ جانور ہیں کہ جن کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، تو ان کا پروٹوکول تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ناظرین، جانور لانے سے لے کر اور اس کے ذبح ہونے تک، ذبح ہونے سے لے کر گوشت کی تقسیم تک، اور پھر جتنے بھی آپ سمجھ لیں تقاضے شرعی ہوتے ہیں، دیگر علماء کرام، مفتیان کرام کی زیر نگرانی یہ تمام امور بجا لائے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہر سال خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک عظیم الشان اجتماعی قربانی پیش کرنے میں اور منعقد کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس سال بھی ہم اللہ کے ان بندوں کا درد اپنے دل میں سمیٹے آپ کو آواز دے رہے ہیں، اور جس انداز سے آپ لوگوں کی محبتیں سامنے آ رہی ہیں اس پر بھی ہم آپ کو خراج عقیدت اور سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں حافظ محمد جنید ظفار یا ظفر، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک بکرا اپنی جو ہے ایک خاتون ہے سریا جبین، وائف آف ریاض احمد کے نام سے، یعنی کہ ان کی طرف سے انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے۔ اسی طرح ایک عطیہ سیانی ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے ایک پوری گائے کا شیئر جو ہے 1 کاؤ شیئر انہوں نے پیش کیا ہے عطیہ سیانی صاحبہ نے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح ملکہ بانو ہیں، انہوں نے 1 کاؤ شیئر پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جس پر ہم نے آپ سے بات بھی کی۔ اور اسی طرح ہمارے کچھ ڈونرز اور بھی ہیں، ہم گاہے بگاہے کوشش کریں گے اس ٹرانسمیشن میں آپ تک وہ نام ضرور پہنچائیں، ایک موٹیویشن کے لیے، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہو سکیں کہ ہم نے بھی اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ سر میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ کی ایک تو جو فلسفہ قربانی ہے اس پر تھوڑی بات ہو، ایک موٹیویشن بھی سر آپ کی طرف سے جائے کہ لوگ نہ کہ صرف اپنی فیملی اور اپنی جانب سے، بلکہ دیکھیں جیسے پنجتن پاک کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ موٹیویشن بھی آپ کی طرف سے، پہلے فلسفہ قربانی، اس کے بعد یہ اپیل آپ کی طرف سے۔ جی دیکھیں سمیت بھائی، آپ کی بار بار وہ گفتگو بڑی پیاری لگ رہی مجھے، جس میں آپ نے یہی بات کہی کہ حضرت پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا جملہ دیا۔ دیکھیں حضرت، میں تھوڑا سا غور کرنے لگا کہ اس بات کو کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کئی مناظر میں، کئی جگہوں پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ بے شک بے شک، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما ہو، لیکن ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروٹوکول بالکل منفرد ہے۔ ان کا انداز، ان کا کام، ان کا عمل، ان کا ذکر قرآن مجید میں
کم و بیش آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر علیہ السلام ہمارے لیے قابل الحمدللہ، ہم پہ ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. لیکن آپ پروٹوکول دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے جد ابراہیم کی دعا ہوں. واہ واہ. میں ان کی دعا ہوں. تو میں غور کرنے لگا کہ اس چیز کو اللہ کے نبی نے اتنا پروٹوکول کیا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج تک یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے لے کر آپ نے اپنے ساتھ رکھا، حتیٰ کہ درود میں بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا. صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بے شک بے شک. اور یہ جو عمل ہے جتنے پیغمبر آئے کسی کے ساتھ کوئی عمل نہیں، اس کو آپ نے واجب قرار دیا اپنی امتیوں کو. قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی. اللہ. قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی. تو مقصد اس کا کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو چیز رکھی وہ پہلے سے بھی اور بعد کے معاملات میں بھی جو لوگوں کے ذکر کے معاملات رہے وہ صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اللہ کے راہ میں قربان ہونے کا معاملہ. قربان ہونے کا معاملہ. صحیح. دیکھیں ہر انسان کی جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان کا گھر، مال و دولت، دوسری چیز انسان کی اولاد، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کی جان. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے یہ تینوں چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کیا. اللہ. آپ کی یعنی جو چیز مانگی گئی وہ پیش کر دیا گیا. آپ نے کہا یہ، آپ نے کہا حاضر، آپ نے کہا یہ، آپ نے کہا یہ حاضر. اور جب یہ چیز ہے تو آپ دیکھیں ہم جن کے امتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو قربانی اتنا پسند آیا، اتنا پسند ہے کہ اپنے جد کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اور قیامت تک جو لوگ قربانی دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ساتھ رکھا. اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. ماسٹر سمیر، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم ایک بار پھر آپ کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کریں. تو بسم اللہ. سبحان اللہ. واہ ڈاکٹر صاحب. مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار یاد آتی مجھے مدینہ کی وہ یاد آتی مجھے مدینہ کی وہ کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے،
ताज छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने